السلام علیکم ناظرین، انوکھا انداز میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نہایت ہی اہم ہے۔ کل کے ہونے والے اجلاس میں جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں کون کس کس چیزوں کے اشارے ملے ہیں۔ ہم آپ کو ایک چیز تو یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین کے حوالے سے جو ہے بڑا ایک اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد اپوزیشن کی نظریں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف ہیں، اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی نظریں اپنی قیادت کی طرف ہیں کہ یہ فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ کس کے مفاد کے لیے، کیا عوام کے مفاد کے لیے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو کتنا فنڈ ایلوکیٹ کر دیا۔ 2.5 سال بعد یہ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے، جو عوامی مفاد میں بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی ایس جو اپنے اپنے علاقوں سے الیکٹ ہوئے ہیں، جو علاقوں سے غائب تھے، اس فنڈ کی ایلوکیشن کے بعد کیا وہ منظر عام پر آئیں گے اور علاقے میں اپنے ووٹرز کو سیٹسفائی کر سکیں گے یا نہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے تو ہم بتائیں کہ دا ڈان آف دا پی ٹی آئی کی واپسی کا اشارہ جو مل رہا ہے وہ کس کی طرف سے ہے۔ کل جو اجلاس ہوا اس میں یہ بات بتائی گئی کہ دا ڈان آف دا پی ٹی آئی کو سینٹ الیکشن کی ٹکٹ کی ذمہ داری دے دی جائے، اور ٹکٹ کی بندر بانٹ جو ہے وہ جتنا ایک میس کریٹ ہو رہا ہے، ایک فس کریٹ ہو رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ رسپانسبل ہوں، یا ان کے انڈر دا سپرویژن آف دا جہانگیر ترین ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن ہو۔ سندھ میں اگر آپ نے دیکھا تو ابھی سندھ میں حالیہ اپوزیشن لیڈر کا سلیکشن ہوا۔ حلیم عادل شیخ کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا فردوس شمیم نقوی کی استعفے کے بعد۔ سندھ کی کابینہ میں جو ہے وہ جتنے بھی ایم پی اے اور ایم این ایز ہیں ان کو جو وزارتوں میں شامل کیا گیا ہے، چاہے وہ دوسری پارٹی سے ہوں یا خود پی ٹی آئی سے شامل ہوں، ان کو شہری آبادی کے لوگ جو ہیں ان کو وزارتیں دی گئی ہیں۔ دیہی علاقے کے کسی بھی ممبر کو جو ہے وہ وزارت پہ نہیں بٹھایا گیا، اور جو کہ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ سندھ میں ویسے بھی رورل اور اربن کا چکر ہے۔ مگر ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ جو ابھی ہم آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں جو اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی ایس کو 500 ملین کی گرانٹ دی جائے گی، تاکہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام کرا سکیں اور ووٹرز کو سیٹسفائی کر سکیں۔ اب علاقوں میں کام کیا ہوتے ہیں؟ روڈ بننا، جو روڈ ٹوٹ گئے ہوتے ہیں، سیوریج کا نظام ہے، یہ پورے انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 6 ماہ قبل عمران خان صاحب نے کراچی کا وزٹ کیا اور 1100 ارب کا پیکج کا اعلان کیا تقریباً، مگر اس کے بعد وعدے جو ہیں ان کے وفا نہ ہو سکے۔ سندھ گورنمنٹ میں اور فیڈرل میں بڑے تنازعات کا شکار رہا، اور اس حوالے سے ہر بار سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ فیڈرل کی طرف دیکھا اور پوچھ گچھ کی، مگر کوئی خاطر خواہ جواب نہ نکل سکا۔ کراچی لاوارسوں کا شہر بنتا جا رہا ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے بہت سے شہر جو ہیں وہ ان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائی۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ فیڈرل نے جو کراچی کے لیے بجٹ اناؤنس کیا، اس کے بعد دوسرے میٹرو سٹیز جو ہیں ان میں جو ہے احساس محرومی جاگنا شروع ہوئی۔ کیونکہ صرف کراچی کے لیے فنڈز کیوں جاری کیے گئے؟ تو پچھلے 6 ماہ میں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو فنڈز کے اجرا کی کہانی تھی وہ صرف اور صرف لفاظی پہ بنیاد کرتی تھی۔ اسد عمر صاحب نے متعدد میٹنگز کی اور اس کے بعد بڑے دلاسے اور آسرے دیے، مگر کوئی حاصل وصول نہیں ہو پایا۔ کراچی میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو پچھلے 2.5 سال میں ایک کام نہیں ہوا، بلکہ آپ جو شارع فیصل، شارع پاکستان، جو مین روٹس ہیں وہ بھی بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ابھی بھی حالیہ دنوں میں شارع پاکستان کے اوپر وہ صورتحال ہے کہ لوگ گٹر کے پانی میں ڈوب کے جا رہے ہیں۔ یہ تو تھا کراچی، جو پاکستان کا سب سے بڑا میٹرو سٹی ہے، اس کا حال، اس کا انفراسٹرکچر اس طریقے کا ہے۔ اب جو چھوٹے علاقے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا 500 ملین کی رقم جو ہے وہ ان علاقوں کو جو ہے وہ صحیح کر پائے گی، یا ان کے انفراسٹرکچر کو صحیح کرنے میں مددگار ثابت ہوگی یا نہیں؟ اس کی کون چیک اینڈ بیلنس کرے گا؟ اس کا پچھلے ادوار میں بھی جو ہے ہر ایم پی اور ایم این اے کو جو ہے وہ گرانٹ ملتی تھی، مگر انفراسٹرکچر پہ کام نہیں ہو پاتا تھا۔ کیا اگر عمران خان صاحب نے اپنے پی ٹی آئی کے ایم پی اے اور ایم این ایز کو یہ الاٹ کیا ہے تو کیا اس کی مانیٹری کا کوئی نظام ہے یا نہیں، یا انڈیویجول سطح کے اوپر کوئی مانیٹری پالیسی بنا رہے ہیں یا نہیں؟ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے مقامات کے اوپر ہم نے دیکھا کہ سٹیزن پورٹلز کے اوپر شکایات رجسٹر کی جاتی تھیں، یا انڈیویجول کیپیسٹی میں جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر لانچ ہوتی تھی چیزیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر ایکشن ہوتا تھا۔ مگر ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی کابینہ میں جو وزراء ہیں وہ پچھلے 20 سے 25 سالوں سے مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، اور آج بھی وہ وزارت کی کرسیوں پہ براجمان ہیں۔ تو کیا وہی لوگ جو ہے وہ حکومت کی بہتری کے لیے کام کریں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو پچھلے جو 20 سالوں میں کام ہوا وہ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ کیا وفاق تمام صوبوں کی حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کام نہیں کر سکتا؟
یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اگر ایسا ہے تو مراد علی شاہ اور عثمان بزدار کو بھی ملنا چاہیے اور انفراسٹرکچر پہ کام کرنا چاہیے. دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا پی ٹی آئی سابقہ حکومتوں کی طرز کے اوپر سیاست کرے گی یا نہیں. کیونکہ ابھی تک جتنا دیکھنے میں آیا ہم نے یو ٹرن کی سیاست دیکھی, اور یو ٹرن کی سیاست میں ایک چیز یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جب ایم پی اور ایم این ایز کو جو فنڈ الوکیٹ کیا گیا وہ پچھلی حکومتوں کی طرف سے کیا جاتا رہا, اور اس بار 2.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پی ٹی آئی نے یہ اسٹیپ لیا. تو کیا اگر یہ ڈے 1 سے لے لیا جاتا تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے. دیکھتے ہیں اس کے اوپر کہ کیا تبدیلی آتی ہے. اس اجلاس میں کچھ چیزیں اور ڈسکس ہوئی جس میں جہانگیر ترین کا, جو کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سینٹ کے ٹکٹس کی بندر بانٹ کے چکر میں بڑا فس کریٹ تھا, جس کے بعد اجلاس میں جو ہے یہ طے کیا گیا کہ جہانگیر ترین کو ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کا ہیڈ مقرر کر دیا جائے, کیونکہ ان کی پارٹی کے لیے بڑی خدمات ہیں, فنڈنگز ان کی ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کو 2 سے 3 کیسز کا سامنا ہے, جس میں فورن فنڈنگ کیس ہے اور ساتھ میں براڈ شیٹ اسکینڈل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چینی مافیا, ویٹ مافیا کا اسکینڈل منظر عام پہ آ چکا ہے. اس کے بعد جو ان کو اسکینڈلز کا فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے روڈ پروٹیسٹ کے حوالے سے فیس کرنا پڑ رہا ہے. مولانا فضل الرحمان ہوں, مریم نواز صاحبہ ہوں, یا پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, یہ 3 جوائنٹ پارٹیز نے جو ہے حکومت کے لیے فس کریٹ کیا ہے. اسٹریٹ پہ پروٹیسٹ کرنے کے بعد حکومت کو سوچنے میں مجبور کر دیا ہے کہ ہماری ساکھ کہاں جا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی نیت صاف ہے, کام کرنے میں تیز ہیں, مگر ان کی کابینہ اس نہج پہ کام نہیں کر رہی, اس لیول پہ کام نہیں کر رہی, اور جس کی تواتر سے ہمیں مثالیں ملتی رہی ہیں. بہت سے جو ان کے وزراء تھے یا بہت سے مشیر تھے وہ یو ٹرن ہے. کل آپ نے دیکھا کہ شبلی فراز اور شہباز گل کے درمیان بھی تو میں ہو گئی, اور اس کے بعد دونوں نے اپنی راہیں جدا کر لیں. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ 2 اشخاص ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اپوزیشن کے اوپر ملبہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیں, اپوزیشن پہ ملبہ ڈالنا تو آسان تھا, عوام اب سوال کر رہی ہے کہ اگر یہی کام سابقہ حکومتوں کی طرز والا ہو رہا ہے تو پھر پی ٹی آئی نے تبدیلی کا نعرہ کیوں لگایا. تبدیلی کا نعرہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرانی حکومتوں سے ہٹ کے کام کریں. اگر پرانی حکومتوں کی طرح جو ہے وہ آپ نے لوگوں کو ڈچ کرنا ہے یا آپ لوگوں کے اوپر بیشنگ کرنی ہے تو پھر آپ تبدیلی کا نعرہ چھوڑ دیں. آپ کہیں کہ ہم سابقہ سیاسی ادوار میں جو کام ہوتے رہے ہیں وہ اب بھی یہی کرتے رہیں گے. عمران خان اس چیز سے کافی چڑھتے ہیں کہ پرانے ادوار کے کام اس وقت نہ ہوں اور نئی چیزیں ہوں, ڈیجیٹل میکانزمز کے اوپر کام ہو, مگر کہ نہیں ہو پا رہا. ہم نے دیکھا کہ تواتر کے ساتھ یہ نہیں ہو پا رہا. اسد درانی صاحب کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکالنے کی بات کی گئی. ہم نے دیکھا کہ 32 سال فوج میں رہنے کے بعد بھی انسان کا جب دماغ پلٹ جاتا ہے تو وہ کیسے کیسے کام کرتا ہے. انڈین را کے ساتھ جو ہے نا کولیبوریشن میں جو ہے انہوں نے جتنی چیزیں بتائی ہیں, جتنے فرسٹ کریٹ کیے تو اس کے اوپر تو غداری کا مقدمہ بنتا ہے. ہماری افواج کے اوپر جو ہے وہ الزامات کی بوچھاڑ کی گئی ہے اس شخص کی جانب سے جو آرمی میں سرو کر کے بیٹھا. یہ تو آرمی کا اور عوام کا خیال ہے, اور عدالتوں کی طرف سے جو ہے وہ پوری چھوٹ دی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اسد درانی صاحب آپ اپنے گھر میں ہیں, ورنہ آپ کو اس وقت اریسٹ ہو جانا چاہیے. یہ تو شکر ادا کریں آپ کو کہ آپ اس پاک فوج کا حصہ رہے ہیں, اور اس پاک فوج نے آپ کو ایک مثال اور ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کی ہے. 2 اہم عہدوں پہ فائز بھی رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ انسان کا اس عمر میں دماغ بگڑ جاتا ہے یا نہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وقت اور حالات کی وجہ سے جو ہے مجبور ہو کے اپنی پاپولیرٹی گیننگ کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹیز کرتا ہے اور ایسے بیانات اور اس طرح کی حرکات کرتا ہے جس سے وہ میڈیا کی زینت بنے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیپ حرکتیں جو ہیں ہمارے پڑوسی میڈیا فوراً پک کرتا ہے اور اس کو ایک وبال بنا کے پیش کرتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ جی ہم تو یہ کرتے تھے, دیکھیں ہمارے پاس اتنے ثبوت ہیں, ایکس ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ چیز ریویل کی ہے. بات ساری یہ ہے کہ انسان ہے اور انسان کی فطرت الگ ہے. شہرت کی جب ہوا لگ جائے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور کس جگہ پر ہے. تو عمران خان صاحب کو بہت سے خان ابھی اس وقت جو ہیں وہ بڑی گہری سوچوں میں, دیکھتے ہیں خان جو اپنی سوچوں سے نکلتے ہیں یا نہیں. دیکھتے رہے گا انوکھا انداز. ہو سکتا ہے ہمارے تجزیے آپ کی سمجھ میں آئے ہوں اور آپ کو ہم اب بتائیں گے کہ اگلا لاہے عمل کیا ہوگا خان کا اور خان کی کابینہ کا, اور یہ جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز تھے وہ کہاں کہاں خرچ ہونے کے جا رہے ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی نے گولز تو دیے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت نے ان ایم این ایز اور ایم پی ایس کو گولز دیے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ ہے اور اس کی ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال کی جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم پی اور ایم این ایز جو ہیں وہ فنڈ اپنے علاقوں میں خرچ کرتے ہیں یا اپنی جیبوں میں بھرتے ہیں.
کیونکہ بہت سے وزراء تو وہی ہیں جن کو ٹیکٹکس اور پریکٹسز ہیں کہ کس طریقے سے فنڈ میں خود بوٹ کرنا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، اور کس طریقے سے جال سازی کرانی ہے، کس کے تھرو. تو دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. اللہ حافظ.